مفتی صاحب مجھے نماز میں جمعائی بہت آتی ہے، میں کیا کروں؟ یا آپ کو نہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو نماز میں جمعائی آتی ہے اور جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے فوراً ان کا منہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لگتا ہے بہت زیادہ نیند کا خمار ان کے اوپر ہو۔ تو یہ نیند کی وجہ سے کم اور شیطان کی جانب سے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، جو بات ثابت ہے کہ جمعائی وغیرہ جو ہوتی ہے شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، اور آپ کے اچھے عمل کرنے میں یہ چیز رکاوٹ بننے کے لیے شیطان جمعائی کو دلاتا ہے۔ جب جمعائی آئے تو اس وقت نماز کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے علاوہ پہلے آپ سمجھ لو، نماز کے علاوہ اگر جمعائی آ رہی ہے انسان کو تو پھر نیند کے خمار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ اگر نماز کے علاوہ ہو رہا ہے تو نیند کے خمار کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا شیطان کی جانب سے۔ اور نماز میں جب ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، وہ نیند کی وجہ سے جلدی اکثر نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کو چھینک آتی ہے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ چھینک انسان کے لیے بہت مفید چیز ہے کہ اس سے دماغ کھل جاتا ہے۔ اور انسان کو جمعائی آئے تو اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ تو اگر نماز کے علاوہ انسان کو چھینک آئی ہے یا جمعائی آئی ہے تو وہ نہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا اور نہ ہی وہ الحمدللہ کہے گا۔ نماز کے علاوہ اگر آئی ہے تو دونوں چیزیں کہے گا، لیکن اگر نماز میں دونوں چیزیں جمعائی یا چھینک آ رہی ہے تو پھر اس کو الحمدللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہنا ہے نماز کی حالت میں، نماز کے علاوہ کہے گا۔ اب نماز میں انسان اگر کھڑا ہے، اس کو جمعائی آ گئی، تو اگر وہ کھڑا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کا سیدھا ہاتھ اس ہاتھ پر ہے، یعنی کہ اگر قیام میں انسان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے منہ پر رکھ لے، اور منہ پہ رکھ کے پہلے تو ایسے ہی بغیر ہاتھ رکھے نماز میں روکنے کی کوشش کرے، جمعائی کو طاقت لگائے، تھوڑی سی کوشش کرے کہ جمعائی نہ آئے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کو جمعائی آ رہی ہے، نہیں رک رہی ہے، تو پھر سیدھے ہاتھ کی سامنے کو، یعنی کہ اس کا جو سیدھے ہاتھ کا جو فیس ہے، ایک پشت ہوتی ہے پیچھے، ایک ہوتا ہے سامنا، تو اس کے ہتھیلی کو سامنے اس طرح سے منہ پر رکھنا ہے تاکہ جمعائی آنا بند ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر نماز کے علاوہ جمعائی آ رہی ہے تو پھر الٹے ہاتھ کا جو پشت ہوتی ہے اس کو اپنے منہ پر رکھ کے اس کو روکنا چاہیے۔ پہلے ایسے ہی روکے، نہیں رک رہی ہے تو پھر ہاتھ رکھ کے روکنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ اگر آ رہی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا جائے گا، چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہا جائے گا، الحمدللہ کہا جائے گا، اور چھینک سننے والا جو الحمدللہ، جس کو چھینک آئی وہ الحمدللہ کہے گا۔ اب الحمدللہ جس نے سنا ہے وہ سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، یہ اس کے مسلمان کے حق میں سے بھی ہے۔ تو بہرحال نماز کی حالت میں الحمدللہ یا آپ کو جمعائی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں کہنا ہے۔ اور یہ جو شیطان کی جانب سے جمعائی آتی ہے تو یہ شیطان آپ کی نماز میں دخل اور خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کو اور زیادہ طویل کرنا شروع کر دے، خشوع اور خضوع کے اور زیادہ اس میں پیدا کرے، کیونکہ شیطان خشوع اور خضوع نماز کا خراب کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے اس کی نماز سے خشوع اور خضوع ختم ہو جائے۔ آپ یہ سوچو کہ نہیں، اب ہمیں خشوع اور خضوع اور زیادہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے، تو اور زیادہ آپ اس کو لگن کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ اور زیادہ طویل صورت پڑھیں، اور زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے 5 مرتبہ کہیے، 7 مرتبہ کہیے، رکوع میں اور زیادہ طویل آپ رکوع کریں، اور زیادہ دیر تک آپ رکوع میں رہیں، اور سبحان ربی العظیم کو 3 مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ تو شیطان کہے گا کہ یار ہم اس کو جمعائی دلا رہے ہیں کہ اس کی نماز میں خلل پیدا ہو، اور ہماری اس جمعائی دلانے کی وجہ سے یہ خلل تو پیدا نہیں ہو رہا ہے بلکہ نماز میں اور زیادہ خشوع اور خضوع اس کے پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ اور زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو وہ خود تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ بھائی تو جیت گیا، میں ہار گیا، اور آپ اس کی بات مان لو گے، اور پھر آپ بار بار جمعائی آ رہی ہے نہ روک رہے ہو اور جلدی نماز سے فارغ ہونے کو سوچ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ اس کا جو کام ہے وہ اثر کر جائے گا نا، اس کا جو فعل ہے وہ جو کرنا چاہ رہا ہے پھر وہ ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کی کاٹ کرے، انسان شیطان کی جنگ ہے، انسان کو چاہیے کہ شیطان کو کسی بھی حالت میں جیتے۔